ستونوں کے آسمان، سبزہ اگلتی زمین، دل کی دھڑکن، سانس کی روانی اور نبض سب سلامت ہیں۔ محمد انیس حاضر خدمت ہے۔ 2018 کے NTS میں کامیابیاں سمیٹنے والی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اپنا کر NTS کے امتحان میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ آج بحیثیت پرائمری مدرس اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور انیس سواتی صاحب، چونکہ یہ آج اس دور کے اندر اپنے لیے بھی وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے وقت نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام محمد انیس صاحب، حقیقت میں اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن دل تھوڑا اداس اور روح غمگین ہے، چونکہ تعلیم کا سلسلہ کووڈ کی وجہ سے منقطع ہے اور باقاعدہ جو کلاسز اداروں کے اندر ہم لے رہے تھے جا کے وہ نہیں ہو رہی، اور اس وجہ سے آج کل تھوڑی سی طبیعت پہ تھوڑا سا بوجھ ضرور ہے، لیکن اچھے کی امید رکھتے ہیں، چونکہ امید کی عمر جو ہے وہ آخری سانس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلبانی کی سعادت دوبارہ سے ہمیں عطا فرمائے۔ انیس سواتی صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ NTS کی پریپریشن کے لیے آج کل اسٹوڈنٹس دن رات محنت کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیجئے کہ وہ کون سی بڑی غلطی ہے جو اس تیاری کے دوران اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں، اور کچھ سرائے کا کہنا یہ ہے کہ نئے سال کی آغاز ہی میں یہ بڑا امتحان انعقاد پذیر ہونے جا رہا ہے، تو اس بڑی غلطی کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو آگاہ کیجئے۔ انیس صاحب، اصل میں واقعی آپ کا سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اکثر ایسا کرتے ہیں کہ MCQs والی موٹی موٹی ایک دو کتابیں خرید کے رکھ لیتے ہیں پاس، اور ان کو بار بار پڑھ کے مطلب رٹا لگا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے NTS کی تیاری اچھی ہوگی ہماری، یا پھر آج کل وہ واٹس ایپ پہ گروپ شروپس کا سلسلہ بھی ہے، فیس بک پہ، اور وہ چند سوالات روز بھیج دیتے ہیں، اور ان کو تیار کرنے کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس اس بات اپنے آپ کو یقین دلا لیتے ہیں کہ ہماری تیاری اچھی ہوگی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ MCQs والی جو یہ بیماری ہے ان کو تیار کرنے والی، تو یہ مزید کنفیوژن کا شکار کر دیتی ہے انسان کو۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے قبل کچھ سٹیپس اور ہیں، یہ MCQs والا سٹیپ ہی آخر میں آتا ہے، اس سے پہلے تیاری کے حوالے سے 2-3 سٹیپس ہیں، ان کو اگر فالو کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ MCQs ہی کو تیار کر کے کہیں کہ ہماری تیاری اچھی ہوگی۔ آپ نے یہ بتایا کہ MCQ کی تیاری پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو ہمیں ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پھر کون سا وہ طریقہ ہے جسے اختیار کیا جائے اور تیاری کو بہتر بنانے کے لیے؟ محمد انیس صاحب، اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ سکیچ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو NTS کا پیپر ہے یہ کون کون سے ایریاز کو ٹچ کرتا ہوا ہمارے پاس آئے گا۔ تو جس طرح پرائمری کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس 4-5 جو سبجیکٹس ہیں ہمارے مین، ان کا ایک پورشن ہمارے پاس آتا ہے، جس میں اردو آ گئی، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان، انگلش اور ریاضی سائنس۔ یہ جو 4-5 سبجیکٹس ہیں، ان میں سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے سبجیکٹس FA تک تیار کرنے اور کون کون سے تک میٹرک تک، جس میں میتھ اور سائنس جو ہیں یہ FA تک آپ نے میٹرک تک تیار کرنی ہے، اور باقی جو اوپر والے سبجیکٹس ہیں یہ FA تک آپ کو تیار ہونے چاہیے۔ جو ہماری نصابی کتابیں، ان سے آپ یہ تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہے پیڈاگوجی، تو پیڈاگوجی کے اندر بھی ہمارے پاس کئی ایریاز ہیں۔ اب چونکہ ہم نے BEd یا MEd تو کی ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم نے وہاں پہ بھی ہلکا ہلکا ٹچ کر کے نکل گئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہماری ان کے اوپر گرپ اچھی نہیں ہوتی، جس وجہ سے ہم پیپر کا ایک جو میکسیمم پورشن ہے اس کو ہم مس کر دیتے ہیں۔ پیڈاگوجی کے اندر بھی پورشن بنے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے پاس آ جاتے ہیں پرائمری لیول ٹیچنگ سکلز ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ ٹیچنگ ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز، میتھڈز جو ہیں ان کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ لیسن پلاننگ، یوز آف ICT،
تو اس میں سے بھی چند MCQs ہمارے پاس بن کے آتے ہیں. اس کے علاوہ کلاس روم اسیسمنٹ ہے, آئٹم ڈیولپمنٹس کے حوالے سے, اس کے علاوہ کلاس روم ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور سکلز, اس پورے کا پورا ایک پیڈاگوجی کا ایک پورشن ہے. اس کے اندر سے میکسیمم MCQs اٹھائے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ کلاس روم مینجمنٹ, جس میں کلاس روم مینجمنٹ کے کوئی سوال آتے ہیں, اور ساتھ اسکول ریکارڈ یا پھر ٹیچنگ کوڈز ہیں. اس کے علاوہ GMT ملٹی گریڈ ٹو ٹیچنگ ہے, MGT. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ایجوکیشنل کوڈز اور چائلڈ رائٹس کے حوالے سے. اکثر میں نے جب NTS دیا تھا تب بھی چائلڈ رائٹس کے حوالے سے جو ہے نا کئی کوشچن ریپیٹ ہوئے تھے وہاں پہ. اس کے علاوہ ECE ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن, تو اس کا بھی ایک پورشن, اس میں سے بھی چند 2-4 سوال 2-3 سوال تقریباً اس میں سے بھی آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان سکولز, اور یہ پورا ایک پورشن جو ہے یہ کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے, تو اس میں سے بھی بہت زیادہ MCQs اٹھائے جاتے ہیں. تو ان کو فرداً یعنی کہ الگ الگ ٹاپک وائز اگر ہم تیار کر لیں تو MCQs ہمارے آٹومیٹیکلی تیار ہو جائیں گے. اور لاسٹ جو ہے ہمارے پاس جس طرح کشمیر اسٹڈیز, اس کے علاوہ جنرل نالج کے کوشچنز اب آتے ہیں اور اس کے علاوہ کرنٹ افیئرز, اس کے لیے آپ اخبارات پڑھیں اور خبریں سنیں, تو وہ چیزیں وہاں سے آپ کی کور ہو سکتی ہیں. سر, دوران تیاری اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ رہنے کے لیے آپ کیا ہدایات دیں گے انہیں, تاکہ ان کی انرجی اور ان کا اسٹیمنا وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے, اور یہ جو چند مختصر جو وقت رہ گیا ہے, چند دن رہ گئے ہیں اس دوران, تاکہ وہ بالکل ہمتن گوش ہو کے اپنی تیاری کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھا سکیں؟ محمد انیس صاحب, آپ کا اچھا سوال ہے. اصل میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تیاری کا بخار کچھ عرصہ کے لیے ہوتا ہے اور پھر ایک دم سے یہ اتر جاتا ہے. حالانکہ اس کے لیے مستقل مزاجی چاہیے اور باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل آپ کے پاس بنا ہونا چاہیے. پھر اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے کے لیے آپ نے شادیاں, پارٹیز, سردی, گرمی, سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے. تو اگر آپ نے چند دن تیاری کی, 4-5 دن, اس کے بعد ایک ہفتہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوا, پھر 1-2 دن کے لیے نکالیے, ایسا پھر میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ اچھا سکور نہیں کر پائیں گے اس ٹیسٹ کے اندر. مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے گولز سیٹ کر کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ تیاری کریں گے, انشاءاللہ آپ اچھا سکور بھی کریں گے, اور انشاءاللہ آپ گورنمنٹ جاب جو ہے اس میں بھی آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں. 2018 کے NTS میں آپ شامل رہے. آپ یہ بات بتائیں کہ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے NTS میں اپیئر ہونے کا, وہ کون سی غلطیاں ہیں جو آپ دوبارہ نہیں کریں گے پیپر سالو کرتے ہوئے, یا اس کی تیاری کے دوران وہ دوبارہ سے وہ غلطیاں آپ چاہیں گے کہ وہ ریپیٹ نہ ہوں؟ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے. اصل میں جب NTS دینے گیا تو ایک مین غلطی میں وہ وہاں پہ یہ کر کے آیا کہ وہ جو آنسر شیٹ کی جو سرکلز ہوتے ہیں ان کو میں اچھی طریقے سے فل نہیں کر سکا. تو اگر میں دوبارہ اپیئر ہوں NTS کے اندر تو یہ والی غلطی میں نہیں کروں گا. یا تو میں ان دائروں سے باہر چلی جاتی تھی میری بال پوائنٹ, یا اندر والے دائرے بھی تو جلدی میں ان کو میں کم فل کر پایا, جس وجہ سے وہ جو مشین جس کے اندر چیک کیا جاتا ہے ان کو, تو اس میں وہ نہیں شامل ہوتے اور کئی نمبر کٹ جاتے ہیں. میرے کچھ نمبر وہاں سے کٹ کے. اور دوسری بڑی غلطی کہ میں اپنے آپ کو بڑا غیر سیاسی سمجھتا تھا, اور خبریں وغیرہ کم سننا, اخبار وغیرہ, اس سے میں بڑا دور تھا. اگر دوبارہ NTS میں شامل ہونے کا موقع ملے تو میں ایک تو اخبار باقاعدگی سے پڑھوں گا, خبریں سنوں گا, اور ساتھ ان دائروں کو مکمل طور پہ فل کروں گا. اور یہی وہ چیزیں تھیں جن کا میں نے خیال رکھنا ہے اگر میں دوبارہ اپیئر ہوں اس کے اندر, NTS کے اندر. سر, اگر NTS کے امتحان میں اچھے نمبرات لینے کے باوجود گورنمنٹ جاب نہیں ملتی تو اس وقت خود کو کیسے مضبوط رکھیں گے؟ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے گائیڈ کریں, چونکہ کچھ اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہیں جو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر تیاری بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کو موٹیویٹ رہنے کے لیے, ان کو دوبارہ سے ایک نئے ولولے, نئے جوش کے ساتھ تیاری کرنے کے لیے آپ کیا ہدایات دیں گے؟ جی محمد انیس صاحب, اصل میں ناکامی کا سوچ کے تو ہم نے میدان میں اترنا ہی نہیں ہے.
90+ کا ذہن میں رکھتے ہوئے ہم میدان میں جائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اچھا سکور کرنے کے باوجود ہماری گورنمنٹ جاب نہیں بھی لگتی تو تب بھی ہمارے حصے کا رزق ہمارا انتظار کر رہا ہوگا. اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آپ دوبارہ اگلے امتحان کی تیاری شروع کر دیں. اور بعض اوقات اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت ہی اچھا رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم کم پہ جو ہے نا وہ نہ مل سکے تو ہم واویلا کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں. تو امید رکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے گا. اگر امید اور یقین ہوا تو NTS کیا PSC اور اس سے بڑے بڑے امتحانات کے اندر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اپنی والدین اور اساتذہ کی دعاؤں کے اوپر آپ نے بھروسہ رکھ کے مثبت سوچ رکھ کے آپ نے NTS یا PSC کسی بھی امتحان کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو واقعتاً کامیابیاں عطا فرماتا ہے. اچھا جی، آج ہمارا جو یہ انٹرویو رہا، میں انیس سواتی اور محمد انیس اس وقت میرے ساتھ نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ NTS کے حوالے سے آپ تک جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں. امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو ہمارا پسند آیا ہوگا. لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.